بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو بنی اسرائیل اس کے بیٹے کے پاس آئے اور ایک ایک آ کر کہنے لگا کہ تیرے باپ کے ذمہ میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا رہا، حتیٰ کہ یہ بیچارہ مفلس ہو گیا، اور جب کوڑی بھی اس کے پاس باقی نہ رہی تو وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر نکل کڑا ہوا اور دریا میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم، کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختے پر بہنے لگے، اور باد مخالف نے ہر ایک کو ایک دوسری سمت میں جا کر پھینکا۔ یہ شخص جس نے مدعیوں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا ایک جزیرہ میں پہنچ گیا جہاں کوئی آدم نظر نہ آتا تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ہاتف سے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی متقاضی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے۔ فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے خزانہ نکال لو۔ یہ وہاں پہنچا تو اس مقام سے حقیقی خزانہ مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا، اور ان کے ایک سلوک کی خبر گرد و نواح پھیل گئی، اور مہمان نوازی اور غربا پروری کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ چنانچہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ بڑا شہر ہو گیا، اور یہ شخص اس جگہ کا حاکم ہو گیا۔ خدا کی شان، جیسے کہ اور آدمی خبریں سن کر اس کے پاس آتے تھے، ایسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ ایک شخص اوصاف کا فنا جزیرہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ یہ سنتے وہ بھی ادھر روانہ ہو گیا۔ قطع منزل کے بعد اس جزیرہ میں آیا اور حاکم جزیرہ سے ملاقات کی۔ حاکم جزیرہ نے اس کی بڑی عادت اور خدمت سے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا، باوجود اس کے ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہے اور اپنے رشتے سے بے خبر رہے۔ اس طرح اس کے دوسرے بیٹے کو لگی بھی حاضر خدمت ہو، اپنے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بیاب ہوا۔ ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے مخفی ہی تھا، اب حاکم جزیرہ کی بیوی کا حال سنیے کہ وہ کسی دوسرے جزیرہ میں پہنچ گئی تھی، اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا تھا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرہ کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب جزیرہ کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر و مدارت کے بعد کہا کہ رات یہی رہو۔ اس شخص نے بتایا کہ میں اپنی عورت کو کشتی میں چھوڑ آیا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہی دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے۔ چلو آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں، اور آج تک زمانہ کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے، تاکہ رات بسر ہو اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی۔
اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے اور دوسرے بھائی کا نام یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو ماں ہماری والدہ کے لے کر دریا میں سوار ہوا۔ خدا کی قدرت، کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کون کہاں کہاں جا پہنچا۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔ پوچھا، اور تمہاری ماں کا نام؟ اس نے ماں کا نام بھی بتایا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی اور جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں کی کوئی شرارت ہے۔ چنانچہ وہ غصہ میں الٹے پاؤں پھر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلا لیا، اور پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی، جناب ان دونوں سے کہیے کہ یہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے پھر دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو چھاتی سے لگا کر کہنے لگا، خدا کی قسم تم تو میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی، اور میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بچڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔